بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی یہ باقاعدہ پہلی کلاس ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اصطلاحات ٹرمنالوجی پڑھی تھی، اور فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، وتر کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مستحب، سنت، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب آپ نے پڑھ لی، جان لی۔ چونکہ ہمارا موضوع سنت ہے، ہمیں سنت کو سمجھنا ہے اور حضور کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ حضور نے جو طریقہ، حضور کا جو طریقہ تھا، اس سے مکمل، اس سے اکمل طریقہ کائنات میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور کیسے چلے، کیسے بیٹھے، کیسے غسل فرمایا، کیسے وضو فرمایا، کیسے آپ نے آرام فرمایا، کیسے بات کی، کیسے نماز پڑھی، نشست و برخاست، خلوت جلوت، آپ کی ہماری حضور کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، یہی کامیابی ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 4 طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو سنت رسول کورس ہم نے ایسے ہی شروع نہیں کیا، یہ ہمارا کامیابی کا ضامن ہے، ہماری زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے اچھا، اکمل، مکمل، محبوب طریقہ کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اور جب تک یہ طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، حضور کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور لوگوں سے عزت کرواتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے سیدھے سیدھے 4 طریقے سے مدد ہوتی ہے۔ المحبۃ فی قلوب البررہ، اس کی محبت نیک لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی تو مدد ہے، یہ بھی تو اکرام ہے، عزت ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور اس کی ہیبت، اس کا رعب فاجر اور فاسق لوگوں کے دل میں، گنہگار لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہتے نہیں ہے جو کسی، اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے کسی نیک آدمی کو دیکھ کر، کسی بزرگ کو دیکھ کر، تو اپنے دل کا علاج کرائیں صاحب، تو سمجھیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے ہم سے۔ سنت رسول ایسی چیز ہے جو اپناتا ہے تو فاسق فاجر لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ قریب ہونے لگتے ہیں، اور فاسق فاجر لوگ کنی کترا کے بھاگنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ میاں کی پولیس آ رہی ہے۔ خیر، اور تیسری مدد فرمایا وسعت فی الرزق، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، اور دین میں وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی اہم چیزیں ہیں 4۔ نیک لوگوں کے دل میں محبت، فاسق و فاجر کے دل میں رعب، اور رزق میں وسعت، اور دین میں مضبوطی۔ یہ 4 چیزیں سنت پر عمل کرنے سے کیا ہوتی ہیں؟ حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا سر میں تیل ڈالا کرو، تو بچوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا ہمیں سر میں تیل ڈالنا پسند نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ڈنڈا لے کر دوڑے اپنے بچوں کی طرف، اپنے لڑکوں کی طرف۔ کیسے کہہ سکتے ہو میرے نبی کو سر میں تیل ڈالنا پسند ہو اور تم خلاف سنت بات کہہ رہے ہو؟ آؤ تمہاری میں ڈنڈے سے خبر لیتا ہوں۔ اب اس سے یہ سمجھیے صحابہ کرام کے نزدیک سنت کا کیا مقام تھا، حضور کے طریقوں کا کیا مقام تھا۔ آج ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، سنت کو ہلکا نہ سمجھیں۔ آج ہم نے سنتوں کو ہلکا سمجھا ہے، پھر چاہے وہ ظاہری سنتیں ہوں، پھر چاہے وہ نماز کے بعد کی سنتیں ہوں، وہ ایک الگ سنت، پھر چاہے وہ سونے کی سنتیں ہوں، جاگنے کی سنتیں ہوں، کھانے کی، سب کو ہلکا سمجھا ہے۔ ارے کھانا ہی تو کھانا ہے، ارے کھانا ہے یار، حضور کے طریقے کے مطابق کھا لو۔ سونا ہی تو ہے، جہاں پڑ گئے سو گئے، ارے سونا تو ہے ہی، نیند تو آ جائے گی، حضور کے طریقے کے مطابق سو جاؤ۔ پانی تو پینا ہے، حضور کے طریقے کے مطابق پی لو۔ تفسیر عزیزی میں علامہ
شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ سنت سے محروم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ادب میں کمی ہوتی ہے، جو ادب نہیں کرتا، جس کی طبیعت میں ادب نہیں ہوتا ہے اور ادب میں سستی کرتا ہے، تو اللہ اسے سنت سے محروم کر دیتے ہیں. اور جو سنت سے محروم ہو جاتا ہے اور سنت میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو اس کا وبال فرض تک جاتا ہے، اور جو فرض سے ہی محروم ہو گیا اس کو معرفت الہی کیا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب کیا حاصل ہوگا. تو یہ باب شروع کرنے سے پہلے، یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ سنت کی اہمیت آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اہمیت ہے سنت کی. اس کو ہم ہلکا نہ سمجھیں. اور یہ سنت سب سے پہلے انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کی طبیعتوں میں ادب ہوتا ہے. جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں وہ سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو ہم الحمدللہ با ادب لوگ ہیں، نہیں ہے تو بننا ہے اور پھر سنت پر عمل کرنا ہے. یہی ہماری کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. اب یہ سمجھے جب انسان اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ غسل کی، کہ وہ پاک ہو. اس نے کلمہ تو پڑھ لیا. تو اب ہم غسل کی سنتوں سے ہی بات شروع کرتے ہیں. ایک تو ہم یہ کہیں کہ غسل میں کتنی سنتیں ہیں، نیت کرنا. اگر ہم اس کو اس انداز سے کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے نیت کرتے تھے، بات میں فرق آیا؟ فرق آیا نا؟ ہاں. تو اس طریقے سمجھیے، حضور جب غسل کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نیت کرتے تھے. نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نجاست سے پاک ہونے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں جو نیت کر رہا ہوں، میں اس لیے نیت کر رہا ہوں کہ مجھے اس عبادت کو انجام دینا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، اور اس ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو نیت کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. نمبر 2، غسل کا جو آغاز ہے، حضور کیسے فرمایا کرتے تھے غسل؟ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. حضور کی تیسری سنت غسل کے سلسلے میں یہ تھی کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھوتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو وضو ہو رہا ہے پہلے. اگر آپ نے غسل ہی ایسے کر لیا تو وضو آٹومیٹیکلی ہو گیا، لیکن ثواب نہیں ملا، کیونکہ وضو جو ہے وہ غسل کے تابع تو ہے، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے، پہلے وضو کریں گے پھر غسل کریں گے، تو اس میں پورا ثواب حاصل ہوگا. پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے تھے جہاں کہیں کوئی نجاست اگر لگی ہوئی ہو پہلے اسے دھو ڈالتے تھے. یہ حضور کا فرمان ہے. حضور تو نجاست سے پاک تھے، نجاست سے پاک تھے. پھر حضور کا فرمان ہے کہ اگر نجاست لگی ہوئی ہو ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ تو پھر اسے دھو، اور پاخانے پیشاب کے مقامات کو بھی دھو، چاہے نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو. اب غسل کا 5واں طریقہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتایا ہے اور صحابہ نے ہم کو پہنچایا ہے، وہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا، پراپر وضو کرنا، جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے. 6واں طریقہ، اگر غسل ایسی جگہ ہو جہاں پر غسل کا پانی جمع رہتا ہو تو پیروں کو غسل کرنے کے بعد دوسری جگہ ہٹ کر دھونا. پہلے زمانے میں غسل خانے ایسے ہوتے تھے کہ پانی بھر جاتا تھا تو پیروں کو دوبارہ دھو لیا جائے، یا اگر کہیں بھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے. اب 7ویں سنت غسل کے سلسلے میں ہے مسواک کرنا. کیا کرنا بھائی؟ مسواک ہم لوگوں نے رکھنا چھوڑ دی، تو مسواک کریں، مسواک رکھیں. نمبر 8، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. یہ دونوں فرض ہیں غسل میں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غسل کے حوالے سے سنت ہے غرغرہ کرنا، اور ناک میں خیشوم یعنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا جبکہ روزے دار نہ ہو. یہ دونوں باتیں شرط ہیں روزہ نہ ہونے پر. غرغرہ سے کرتے نا، غرغرہ کرنا غسل کے دوران، اور اسی طریقے سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، لیکن یہ اس وقت ہے جب روزہ نہ ہو. دونوں باتیں. خیشوم کہتے ہیں نرم ہڈی،
یہاں۔ نمبر 10، کپڑا لنگی وغیرہ پہن کر غسل کرنا۔ ہم لوگوں نے تقریباً یہ عادت بھی چھوڑ دی۔ من تو ہے غسل خانہ، کون دیکھ رہا؟ انسان اپنے آپ سے حیا کرے، اپنے آپ سے حیا کرے۔ جب طبیعت میں ایسی حیا اور شرم ہوتی ہے تو پھر اس حیا کا فائدہ لوگ بھی اٹھاتے ہیں، خود انسان بھی اٹھاتا ہے۔ اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اسلام کے شعبوں میں سے۔ اسلام کی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حیا، تو آج ہی حضور کی سنت ہمیں اپنانی ہے کہ جب بھی غسل کرنا ہے کچھ نہ کچھ پہن کر غسل کرنا ہے۔ تہمت پہننا چاہیے۔ آج نوجوان تہمت نہیں پہنتے، لوور پہنتے ہیں۔ تہمت نہیں پہننا آتا تم سکھا دیں گے بھائی، اس کی بھی ایک کلاس لگا لیں گے، کیونکہ کئی لوگ نے تہمت تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے لوگوں کا طرز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا تہمت پہننا یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 11، غسل میں وضو کے وقت سر کا مسح کرنا اولا ہے۔ سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ اولا، یعنی بہتر ہے۔ نمبر 12، میل دور کرنے والے اشیاء مثلا صابن وغیرہ استعمال کرنا، اسرائیلی نہ ہو، کوشش کریں، ٹھیک ہے بھائی، بغیر خوشبو کا ہو۔ نعمان بھائی کیا مل جائے گا، وہی بہت بڑھیا ماشاءاللہ، کیونکہ پہلے بیری کے پتوں سے غسل ہوتا تو اس میں کون سی بڑی خوشبوئیں آتی تھیں، ہے نا۔ خوشبو والوں میں عام طور پر جو ہے کیمیکلائز ہوتے ہیں وہ، یا اوتھینٹک آرگینک صابن جتنا ہو سکے وہ یوز کریں۔ نمبر 13، غسل کا آغاز پہلے 3 بار سر دھونے سے کرنا۔ پہلی مرتبہ دھونا فرض ہے، باقی 2 بار سنت ہے۔ جب غسل کا آغاز، اب غسل کا آغاز شروع ہو رہا ہے، اب یہ تمہید قائم ہوئی، وضو کیا، ہاتھ دھوئے، نجاست کو دور کیا، ابھی یہ تو صرف تمہید قائم ہوئی ہے۔ اب غسل ایکچوئل شروع ہو رہا ہے۔ کیسے کریں گے؟ مگا لے کر اس طریقے سے بیٹھ کر یا پیڑھی میں پٹری میں بیٹھ کر 3 مرتبہ پہلے سر پر پانی ڈالیں گے۔ ہمیں کیا شاور کھول لیا بس نہا رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت ہماری زندگی میں محسوس ہوگی، کیونکہ حضور کا طریقہ ہے، اور پھر نیت یہ ہوگی کہ ہم حضور کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ثواب۔ نمبر 14، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے بدن کو ملنا، اور ہر جانب 3 بار دھونا۔ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے بدن کو ملنا۔ ہاتھ مسئلہ ذرا سا آپ یہ سمجھیں کہ حیا کے خلاف ہے، نہیں، لیکن حیا کے خلاف نہیں، میں بتا دے رہا ہوں۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، نہیں جھجک، بھائی حق ہے تو حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ غسل کرتے وقت جب ہفتہ 15 روز میں جن حضرات کی زیر ناف بال صاف کرتے ہی ہیں، تو وہاں بھی یہی معاملہ ہے، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ کا وہاں تک کے بال آپ کو صاف کرنے ہیں۔ یہ غسل کے ہی ضمن میں نے بتا دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیر ناف سے مراد صرف اتنی جگہ ہے جو پرائیویٹ پارٹ سے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ پرائیویٹ پارٹ کے نیچے جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں کے بال صاف کریں، کیونکہ صحت کی بات ہوتی ہے۔ بعض حضرات کی شکم ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ تک پہنچ جائیں تو غنیمت ہے۔ بہرحال نمبر 15، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا، ٹھیک ہے، ہاتھ پیروں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال، یہ سنت بھی ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ وضو کرنے میں عام طور پر اس کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے داڑھی کا بھی خلال کرنا، اس طریقے سے ان کی داڑھی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کی ایسی داڑھی نہیں ہے جو خلال والی ہو، تو خلال والی داڑھی بنانا ہے، ہمیں بنانا ہے نا بھائی، انشاءاللہ۔
تبھی تو اس خلال والی سنت ادا ہوگی بھائی. یہ سوچ کر ہی بنا لیں یہ سنت ادا نہیں ہو پا رہی خلال والی. نمبر 16 تیامن یعنی دھونے میں دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم رکھنا. یعنی جب دھوئیں تو دائیں جانب کو مقدم رکھنا، پہلے رکھنا، اور بائیں جانب کو اس سے مؤخر. نمبر 17 موالات یعنی اعضائے غسل کو تسلسل کے ساتھ لگاتار اس طرح دھونا کہ ایک حصہ بھی خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا حصہ دھو ڈالیں. نہا رہے تھے بھائی، غسل فرما رہے تھے، اتنے میں کسی سوچ میں پڑ گئے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، غسل تو کر چکے تھے، اتنا دھو چکے تھے، اب اتنا دھو لیا. ایسا نہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے کہ ایک حصہ خشک ہونے نہ پائے دوسرا حصہ دھو لیں. پتہ چلا کسی کا فون آ گیا، اوپر سے یہ بہت ضروری کال ہے، اچھا نہیں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی جو ہے ادب کے خلاف ہے. غسل خانے میں یا ٹوائلٹ میں بولنا، بات چیت کرنا. اسی طریقے سے نمبر 18 پانی ڈال کر جسم کو اچھی طرح رگڑنا تاکہ کھال اچھی طرح پانی سے تر ہو جائے. جب تک آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے تر نہیں ہوگی. جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں ہوتے ہیں نا جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، اس میں آپ کے ملنے پر ہی صحیح طریقے سے پانی ایبزرو ہوتا ہے، ورنہ بعض دفعہ جو ہے وہ روئیں سے ایسے ہی گزر جاتا ہے. نمبر 19 انگوٹھی پہنا ہوا ہو، انگوٹھی تنگ ہو جائے تو اسے گھمانا، حرکت دینا تاکہ پانی پہنچ جائے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے اگر غسل کے دوران یہ چیز ہے. نمبر 20 ناف کے سوراخ میں پانی کا پہنچانا لازم ہے. یہ بھی ایک ہم سے غلطی ہوتی ہے، عام طور پر خیال نہیں فرماتے ہیں. نمبر 21 جہاں جہاں سوراخ کے مقامات ہوں ان میں اچھی طرح پانی پہنچانے کا اہتمام کرنا. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں آپ حضرات. نمبر 22 تمام بدن پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، یہ فرض ہے، اور مزید 2 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 30 ہیں ٹوٹل. ترتیب وار غسل کرنا، جو ترتیب بتائی گئی اسی ترتیب سے غسل کرنا. نمبر 24 غسل کے بعد تولیہ یا کسی کپڑے سے بدن کا پوچھنا مستحب ہے، کیونکہ جو ادب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سنت سے قریب ہوتی ہیں، اس لیے وہ چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. نمبر 25 مستحب ہے غسل کرتے وقت کسی سے بات نہ کریں. نمبر 26 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے غسل فرماتے اور 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے. یہ 1 صاع 1 مد کیا ہوا یہ بھی سمجھ لیں، یہ امتحان میں آ سکتا ہے، یہ ضروری چیز ہے. 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ یعنی 650 گرام سے 750 گرام پانی تک آپ وضو فرما لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جو صاع ہوتا ہے 4 مد کے برابر ہوتا ہے 1 صاع. اب اس سے جو ہے آپ سمجھ لیں، یعنی تقریباً آپ یہ مان کے چلیں 2 کلو 600 گرام سے لے کر تقریباً 3 لیٹر پانی، 3 لیٹر پانی تک آپ غسل فرما لیا کرتے تھے. اور ہم کو تھوڑا پھر پانی بچ گیا بالٹی کا اوپر ڈال لیا، یا یہ بھی نہ ہوا شاور کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی یاد میں، صاحب گرمی بہت ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پانی کی زیادتی سے اور اس کو ضائع کرنے سے بھی تو بچنا ہے بھائی. جتنے میں کام ہو رہا اتنے میں کیجئے. ہاں ایک حکم ہے، اسے کہتے ہیں غسل تبرید، یعنی ٹھنڈک کا غسل کرنا. ٹھنڈک کا غسل کر سکتے ہیں آپ زیادہ پانی لے کر بھی، ہمیں بھائی راحت محسوس ہو رہی ہے، گرمی ہے، تب جانیں. اگر یہی معاملہ سردیوں میں کریں، ٹھیک ہے بھائی. مد سمجھ میں آ گیا، صاع سمجھ میں آ گیا. ہاں وضو میں 1 مد اور غسل میں 1 صاع پانی یہ کفایت کی ادنا مقدار ہے. افضل یہ ہے کہ جتنی ضرورت پڑے اتنا استعمال کرے اور اسراف یعنی فضول خرچی کے بغیر اس کو استعمال کرے. نمبر 28 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمام سے نکل کر
نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ کو کنز العمال رقم الحدیث روایت کرتے ہیں اس کو حضرت ابو ہریرہ، حدیث نمبر 2830. کیونکہ یہ پہلی دفعہ سنی ہوگی اس لیے حوالے کے ساتھ آپ کو میں نے بتا دی کہ حمام سے نکلنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے پیروں کو دھونا یہ درد سر، جن کو سر کا درد رہتا ہے، اس سے حفاظت. نمبر 29 شرح احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ غسل کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے اور اس کے بعد دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما. یہ نیک لوگوں کا ساتھ ہونا زندگی میں اور نیک لوگوں کے ساتھ مرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا، اس کی دعا تو قرآن میں ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یوں کہا کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ مجھے وفات دے. نمبر 30 آخری بات، جس طرح وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا مسنون ہے، اسی طرح غسل کے بعد بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہو گیا آج کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کا غسل کی سنتیں کہ حضور نے غسل کیسے فرمایا اور غسل میں کیا سنتیں اور آداب ہیں.